بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے، افطار کا موقع ہے اور بڑی پیاری سی شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے بائیں جانب آپ جانتے ہیں ملک ممتاز عالم دین، اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے معروف گلوکار جناب جاوید بشیر صاحب۔ میرے دائیں جانب کیا کمال شخصیت ہے ناظرین، وہی بات ہے ملنے کے بعد بہت سے لوگوں کے اوپر سے جب پردے ہٹتے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں ملنے کے بعد جو زبانوں سے پردے ہٹتے ہیں تب شخصیت کا صحیح تعارف ہوتا ہے۔ تو شیخ صاحب کو ظاہر ہم ویسے تو سنتے رہتے تھے، لیکن آج پتہ چلا کہ ان کے اندر تو صاحب ایک غلام، سرکار علیہ السلام کا غلام موجود ہے جو ان کا نام سن کے رویا کرتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب اور ہمارے بہت ہی پیارے ثناخواں جناب قاری شاہد محمود صاحب، اور آخر میں مہوش ستارہ صاحب بھی موجود ہیں۔ تو پہلے تو مہوش کہاں تک پہنچا معاملہ یہ بتائیے۔ ہماری افطاری بالکل تیار ہے، پنیر جلفریزی وہ بھی تیار ہے، اس کے ساتھ میں نے بنایا ہے چکن پکوڑا، اور اسی کے ساتھ میں نے سبروسو کے نگٹس بھی فرائی کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ فالسے کا جوس بھی تیار ہے۔ فالسے کا جوس ہو گیا نا تیار؟ ہاں بالکل تیار، اور سائڈ پہ بھی ہو گیا ہے۔ واہ جاوید بشیر صاحب، یہ بتائیے یہ جو ہمارے یہاں سوچ پیدا ہو گئی ہے عورتوں کے حوالے سے، مطلقہ خواتین اور بیوہ خواتین کے حوالے سے، ظاہر ہے آپ بھی چونکہ شوبز کی شخصیت ہیں، معاشرہ آپ بھی دیکھتے ہیں، سماج میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی نگاہوں سے گزرتا ہے، یہ جو مزاجوں کی بدرنگی اور یہ جو ایک ریجڈیٹی پیدا ہو گئی ہے خاص طور پہ مطلقہ اور بیوہ خواتین کے حوالے سے، کیا فرمائیں گے؟ ہاں، میں جنید بھائی میرا جو ماننا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح قرآن شریف ہے، حدیث شریف ہیں، ان کے عین مطابق اگر ہم ہر عمل پہ، یہ نہیں کہ یہ تو موضوع ہے نا آج آپ کا، اگر ہر وہ چیز بتائی جو میرے رب العزت نے ہمیں ہماری آسانیوں کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہماری نسلوں کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم پر رحمت کی ہے، اگر ہم ان احکامات کو مان کے چلیں گے اور ان کو اس طرح مانیں کہ بھئی وہ جس طرح خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، دیکھیں نا، ایک چیز ایسے ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کو خدا دیکھتا نہیں، میرا ایمان ہے وہ آپ کے اندر ہے اور آپ کو وہی چلاتا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اگر ہم مطلب وہ ہے نا کہ نماز اس طرح ادا کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ورنہ خدا تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ایک تو ہم افضل عظیم بہت بننا چاہتے ہیں بغیر کچھ کیے ہوئے، یہ بھی بہت غلط سوچ ہے۔ کچھ کر کے افضل عظیم لوگ کہیں تو پھر افضل عظیم آپ ہو سکتے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ایک دعا میں بڑی اچھی دعا مجھے یاد آئی، کسی بزرگ نے فرمایا کہ وہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنی نظر میں کمتر، مخلوق کی نظر میں ممتاز فرما دے۔ اس سے ایک تو یہ کہ انسان کے نفس پہ انسان خود ہی پیر رکھ دیتا ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ جہاں ممتاز ہونا ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ مجھے ایک بڑی اچھی ایک بندے نے، میں امریکہ گیا تو مجھے کمال اس نے مجھے تحفہ دیا، کہتا ہے یار دیکھو آج دنیا میں کتنا کھلار ہے اس بات کا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم عیسائی ہیں، کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ سب سے پہلے انسان ہونا ضروری ہے۔ آپ انسان ہوں گے تو ہندو کہلائیں گے نا، مسلمان کہلائیں گے، یا عیسائی کہلائیں گے۔ تو وہ انسانیت کا جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے اور ہمارے جو بخشش وہ پھر ہمیں الٹا ہمیں ہی فائدہ ہے۔ اچھا اب کمال پتہ کہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ آپ چونکہ ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہیں نا، یہ بات بھی آپ ان کو بتائیے گا خاص طور پہ جب آپ سے پوچھیں نا کہ انسانیت کیا ہے، کیونکہ ہمارے ایک پرچار اور بھی ہو رہا ہے، میں اس پہ بھی کلام کرواتا ہوں شیخ صاحب سے کیونکہ ان کی بڑی گہری نگاہ اس حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی۔ ہمارے ایک آ جاتا ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، انسانیت کوئی مذہب ہے نہیں۔ انسانیت تھی کب؟ سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد پتہ چلا دنیا کو انسانیت ہوتی کیا، اس وقت تو جانور رہتے تھے سارے، انسانیت تو سرکار علیہ السلام کی آمد کے بعد پتہ چلی ہے۔ تو انسانیت بیسیکلی دین اسلام کی شاخ ہے۔ بالکل جناب اصل یہ ہے، ہاں واہ اصل یہ ہے، واہ واہ کیا اچھی بات بتائیے۔ جنید صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ اصل انسان تو اس دن تھا جب ابلیس کو کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، تو انسان بن گیا۔ بالکل، انسان چلتا رہا، اور پھر آخر نبی انتباہ جب تشریف لائے اور جب اللہ کریم نے اپنی نبوت سے نوازا، پھر انسان کو مسلم یا دین محمد میں شامل کر دیا گیا۔ تو اصل انسان تو ہے جو اپنے دین محمدی کا پرچار کرے، سبحان اللہ، اس پہ ہر قسم کی انسانیت آ جاتی ہے۔ واہ واہ، ورنہ اگر آپ دوسرے مہذب کے ساتھ آپ دیکھیں گے
تو میرے خیال میں آپ کو ہزار خواہ اس میں خامیاں نظر آئیں گی، لیکن چونکہ میرے اللہ کا ایک نام رب ہے، سبحان اللہ، وہ پالنے والا ہے، بالکل تو اس نے جس انسان کو زمین پہ پیدا کیا ہے واہ اس کو دینا اس کی ربوبیت میں شامل ہے۔ کیا بات، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، اپنے حضور کی دی ہوئی تعلیمات سے بہت ہٹ گئے ہیں، بالکل یہ آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل بالکل۔ لیکن میرے خیال میں اچھا کیوں، اچھا یہ انسانیت شیخ صاحب یہ جو کو بات آپ نے جنم کی ہے دیا، یہ بات ویلڈ ہے، یہ بتائیے کیوں ہم دور کیوں ہٹ گئے، یہ بتائیے ذرا سا، یہ اس میں بہت جیسے ہم ابھی اس ساری موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے بہت ساری وجوہات ہیں اس میں اب دیکھیے میں اس موضوع میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن جب آپ اختلافی گفتگو میں پڑ جائیں گے نا تو پھر آپ اس موضوع سے، جس موضوع کو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو مشرع راہ بنا کے دینا ہے، اس سے ہٹ جائیں گے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح کر، پھر وہ یہ سوچے گا کہ میں کون سی بات مانوں، مفتی صاحب کی، میری یا جنید صاحب کی، اور اگر ہم تینوں ایک ہی نقطے پر اگر متفق ہوں تو میرے خیال میں ہم ایک اچھا سبق پیش کریں۔ آپ کے خیال میں معاشرے میں اب دیکھیں میں جیسے میں آپ کر رہے تھے بات، میں مفتی صاحب سے اپنی اصلاح کر رہا تھا 11ویں شریف، اب کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ عام جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ 11ویں شریف جو ہے وہ حضرت غوث الاعظم کی تقلید ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ تو میرے نبی کی تقلید ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اور اگر آپ اپنے نبی کے مقام کو آپ پہچانتے ہیں اور اس مقام کو آپ لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی بات اور کیا اچھا فلاح اسی میں ہی ہے، اور اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیے مفتی صاحب ذرا درست کیجیے گا مجھے، جی آپ میرے نبی کی ذرا شان دیکھیے، فرعون نے جب ڈوبنے لگا تو اس بات کا اقرار کیا کہ موسیٰ تیرا رب ہے، میں مانتا ہوں، موسیٰ اور اللہ نے کہا نہیں، تیری لاش کو رہتی دنیا تک عبرت بنا کے رکھوں، ٹھیک، ایسے تھا۔ جی اور جب فتح مکہ ہوا تو حضور نے کس کے کان میں کہا تھا کہ آج بھی اللہ پہ ایمان لے آؤ، اور وہ کافر تھا، ابو جہل، تو اس کا کیا مقصد اور مطلب کیا ہوا؟ ابو جہل تو بدر میں مر بدر میں وہ چکا تو تھا، ہو چکا تھا اس کا کام، وہ مر گیا، ہاں بدر میں تو واصل جہنم ہو چکا تھا، جنم ہو چکا تھا۔ یہ جب ایکچولی وہ نہیں، اس کو میں آسان کر دوں آپ کو، وہ آپ ذرا وہ بتا دیجئے نا، چلیں بات نکل آئیے، فتح مکہ کا جو واقعہ جس میں لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر آپ نے سب کو معاف فرمایا، جی آپ نے سب کے لیے بالعموم معافی کا اعلان فرمایا، حتیٰ کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا بعد میں اسلام قبول کر لیا، حضرت ابو سفیان، فرمایا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے لے ہم اسے بھی معافی دے دیں گے، اسے بھی امان دے دیں گے۔ تو بیسیکلی فتح مکہ کے دن آپ کی شان عفو و رحمت کی وجہ سے کفار کے دل اسلام کے دامن میں آ گئے، سبحان اللہ، وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں مسلمان ہوئے۔ وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے وہ دیکھیں وہ ایک ایسی چیز تھی، وہ ایک اس ہستی کا ایک مقام تھا کہ خداوند کریم نے ان کو اس قسم کا مقام عطا فرمایا کہ جو اپنے انبیاء کے درمیان وہ ان کا مقام ایک اعلیٰ مقام تھا۔ تو جب ہم اس ہستی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اپنا فرض بنا لیتے ہیں۔ یہی اصل بات، ایک جملہ میں ملانا چاہوں گا کیونکہ کافی دیر سے ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں عمل کرتے، وجہ کیا ہے، تو اس کی حدیث شریف میں وجہ بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو میرے تابع نہ کر لے۔ آج بیسیکلی پرابلم ہے کہ ہم نام سے تو حضور کے غلام ہیں، در حقیقت اپنی خواہش کے غلام ہیں۔ یہ ہے ڈاکٹر صاحب اصل بات۔ اب ذرا اس پہ آپ کامنٹ فرمائیے کہ ہم وہی بات ہے کہ ہمیں جو اپنی مرضی کی باتیں وہ صرف دین سے لینی ہے، جہاں عمل کرنے کی بات ہے وہاں پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ دیکھیں اس کا تعلق جو ہے وہ سوشل ٹرانسفارمیشن سے ہے، معاشرتی تبدیلی سے ہے، جی، کیونکہ صرف گفتگو کرنے سے معاشرتی تبدیلی نہیں آتی۔ بالکل صحیح، معاشرتی تبدیلی کے لیے
کچھ جسے ہم کہتے ہیں نا سوشل سٹرکچر، معاشرتی ساخت کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، وہ ہم بدقسمتی سے تبدیل گزشتہ کئی صدیوں سے نہیں کر پائے. ایسے ہی اگر آپ پاکستانی سوسائٹی کی جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر دیکھیں یا اداراتی ساخت دیکھیں تو وہ گزشتہ کئی صدیوں سے ایک طرح کی چل رہی ہے. یہ جو ہمیں میل ڈومینیٹڈ نظام جس کی وجہ سے یہ خواتین پہ ظلم اور ان کا سٹگماتائزیشن ہوتا ہے، یہ بھی گزشتہ ہزاروں سالوں سے اس سوسائٹی میں چل رہا ہے. ہم اس کو بدل نہیں سکے. تو اس کی ورڈ سولوشن ہمارے سامنے آ گئی ہے. جی اچھا. اسی طرح آپ دیکھیں جو کلاس بیسڈ سوسائٹی ہے آج تک وہی چیز چل رہی ہے. میرا یہ جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی، جیسے ابھی فتح مکہ کی بات ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان بلاک معافی دی، اس میں صرف یہ ایک تھیوریٹیکل کمپلیکسٹی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام نے وننس آف ہیومینٹی کی بات کی ہے. ایک ہے، دیکھیں کوئی جسد واحد کی طرح جی نہ صرف جو ہیومینٹی، دیکھیں ہر پوٹینشل غیر مسلم، ہر غیر مسلم پوٹینشلی مسلم ہے. اس لیے حضور نے کسی کے بارے میں بد دعا نہیں فرمائی. ٹھیک ہے. جب طائف میں بڑے ظلم کیے انہوں نے، تو حضور نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان میں کچھ لوگ اسلام قبول کریں گے. تو اصل بات کمال یہ خطا کلام کی معذرت نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے کہ یہ جملے کیا تھے کہ دعا آپ نے فرمائی کہ میں مطلب یہ دیکھ رہا ہوں بنی ثقیف جو ہے نا، بنی ثقیف یہ یہیں سے نکلے، اور محمد بن قاسم اسی قبیلے سے جو سندھ میں آئے. اچھا میں یہی عرض کرنا چاہتا، دیکھیں ڈویژن اس سے ختم. جب میں جو تھیوری آف وننس کی بات کر رہا ہوں نا، کہ انسانیت ایک ہے، ایک یونٹی ہے، کیونکہ اسلام نے منع کیا. دیکھیں کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ پریڈکٹ کرے کہ یہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا، یہ ہمیشہ کے لیے جاہل رہے گا، یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی رہے گا. یہ کسی فرد کا حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اختیار رکھا ہے. اور اس سے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہم ٹرانسفارم نہیں کر پا رہے. ہم گفتگو کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جب ہم اٹھتے ہیں برخاست ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نا اصل دنیا میں آ جاتے ہیں. سر خطا کلام کی معذرت میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں وہیں آنا چاہ رہا ہوں. جی ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم صدقات و خیرات کر رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور نتیجتاً ہمارے اپنے گھروں کے اندر جو ہے کہیں کونے پہ جو ہے ایک بیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو بیوہ ہو چکی ہے. ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے کہ اس کو اس کے حقوق دے دیے جائیں، اس کو بیاہ دیا جائے. مطلقہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے کردار کی ریفلیکشن ہوتی ہے بنیادی. دیکھیں میری عرض سنیں، یہاں ابھی بات کر رہے تھے نا بھائی کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہم نے یہ جو گفتگو یہاں ہم کرتے ہیں اس کو معاشرتی حقائق کے ساتھ تو ہم نے کبھی ریلیٹ ہی نہیں کیا. ہم کہتے ہیں اچھا یار بات یہ صبح جو درس میں نے سنا تھا وہ میں نے سنا تھا ثواب کے لیے، اب میں بزنس میں ہوں، میں نے پروفٹ لینا ہے. ہم ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ڈومین کے طور پہ لیتے ہیں اور ہم ان کو پریکٹیکل چیزوں کے ساتھ، زندگی کے حقائق کے ساتھ ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں نا، میں ایک عرض کروں، جب ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو میں بھی، میری بیگم بھی، سارے ہم بیوہ کیوں لے کے آئیں جی، ہمارا بیٹا اتنا اچھا ہے. اب دیکھیں نا، وین اٹ کمز ٹو دا ریئل ورلڈ، ہم یہ کہتے ہیں، ہم ساری تقریریں، ساری گفتگو ایک سائڈ پہ، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایسے ایز اف کہ ہم کوئی قصے کہانیاں سنا رہے ہیں پریوں کی، جب ہم حقیقی زندگی میں نے کئی لوگوں کو سنا کہ یار وہ ٹھیک ہے بات، وہ یہی لیکن وہ ٹھیک ہے بات، لیکن جتنی دیر تک ہم ان کو ریلیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جتنی دیکھیں یہ عام کنونشنل گفتگو ہے جو عام طور پہ میں آدھی صدی سے سن رہا ہوں کہ یہ قول و فعل کا تضاد ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. وقت سے مٹ گیا. ایک جملے میں شیخ صاحب کوئی پیغام تاکہ ہم قصیدہ غوثیہ کی طرف چلیں. جی میں اس بارے میں میری اپنی ایک رائے اور سوچ ہے. جیسے حضور ارشاد فرما رہے تھے نا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو کس محور میں رکھتے ہو. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں قول و فعل میں تضاد، تو وہ تو ہے، وہ تو آپ اس کو نکال نہیں سکتے، آپ اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ کے آج کے موضوع کا تعلق ہے نا، یہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ اس میں بڑا سخت دل، اب دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں
شاید میں اس کرب سے گزر چکا ہوں اور مجھے اس تکلیف کا احساس ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. بغیر سوچے سمجھے بغیر محسوس کیے آپ اس پہ نہ ذکر کر سکتے ہیں نہ اپنے جذبات کا. کیا بات کی ہے آپ نے, واہ واہ واہ. تو جب آپ اس کرب سے گزریں گے تو آپ اس اندازہ ہوگا اندر تک محسوس کریں اور اللہ نہ گزارے کسی کو اس کرب سے. اور پھر آپ اس کو اپنی سوچ کو آپ دوسروں تک منتقل کریں گے. کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کا اور پریکٹیکل باتوں کا زمین بڑا فرق ہے. آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور جدید آپ کا بہت شکریہ. یہ قصیدہ غوثیہ میں شامل ہوتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ پھر پاکستان کے لیے, اپنے لیے, امت مسلمہ کے لیے مفتی صاحب کے ساتھ دعا کریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني حبك سات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي. فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وطوجني بتيجان الكمال. واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا تالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريدهم واتب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض تقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار
ستارو یا اللہ یا ستارو یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. پروردگار عالم آج کا روزہ تمام روزے داروں کا قبول فرما. اے پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. افطار کا وقت اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اے اللہ گزشتہ زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ کیے ہوئے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما. پروردگار عالم ہم میں سے ہمارے ناظرین اور ان کی فیملیز میں سے جو جس طرح کے مرض میں مبتلا ہے رمضان کی مقدس گھڑیوں اور عشرہ مغفرت کے طفیل سب کو صحت یابی اور شفا نصیب فرما. اے اللہ خصوصی طور پر جتنے ہمارے ساتھ اس وقت دعاؤں میں شریک ہیں سب کے گھر میں خیر اور برکت عطا کر دے. گھریلو رنجشیں، میاں بیوی کی ناراضگیاں، اولاد کا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس طرح کی ساری نحوستیں گھروں سے اور ہماری زندگیوں سے ختم کر دے. اے اللہ ہماری سوسائٹی کو پاکیزہ اسلامی معاشرہ جو رسول اللہ کو فالو کرتا ہو وہ بنا دے. اے اللہ جو بچیاں رشتوں کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو پاک رشتے دے دے. جن کی شادیاں ہو گئی انہیں سسرال میں عزت اور پاکیزہ اولاد دے دے. خصوصاً میرے مالک بیوہ اور طلاق یافتہ بہنوں کی خاص مدد فرما. انہیں بھی زندگی گزارنے کے لیے ایک مناسب سہارا نصیب فرما. ہمارے ملک کو تمام طرح کے کرائسس اور بحرانوں سے نکال کر طاقتور معیشت والا اسلامی ملک بنا. اے اللہ ہمارے ملک کی عزت میں اضافہ کر کے اقوام عالم پر اسے قیادت عطا فرما. اے اللہ ہمارے وہ جوان جو سرحدوں پر کھڑے ہیں جو اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں اور خون پیش کرتے ہیں، اے اللہ جتنے سپاہی آج تک شہید ہوئے ان کے درجات بلند کر دے. اے اللہ ان کے گھر والوں پر رحمت فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. آمین آمین آمین. ناظرین آپ بھی افطار کیجئے، ہم بھی افطار کرتے ہیں. انشاءاللہ افطار کے بعد پھر لوٹ کے آتے ہیں. ناظرین کرام آپ کو ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان کی خوبصورت براہ راست نشریات رحمت رمضان میں افطار کے موقع پہ یقیناً ہمارے آپ کے آقا کا منصب بالکل جدا ہے. ناظرین آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، یہ منصب کیسا منصب ناظرین کہ اس منصب نے بنیادی طور پر رہتی دنیا تک ناظرین خواتین کو وہ منصب عطا کر دیا جو عزت کا منصب ہے، جو توقیر کا منصب ہے، جو الفت کا منصب ہے، جو محبت کا منصب ہے، جو بنیادی طور پر ان کو ان کے حقوق ان کے گھروں تک ان کے دروں تک پہنچانے کا منصب ہے. ناظرین ذرا سوچئے کیسا منصب کہ اس منصب نے بنیادی طور پر وہ عورت جو کہ اس معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے کے اندر آپ سوچیں تو ناظرین روح کانپ جاتی ہے کہ زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے. یعنی عالم میں نے جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا
کہ سال بھر تک اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ کال کوٹری کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے عورت کو یہ مقام دیا کہ نہیں، عورت جو ہے وہ اس طرح سے بند کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اسے اس کا حق دیا جائے۔ بدقسمتی ہے ناظرین کہ آج اس معاشرے کے اندر ہم سو کالڈ کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی پاسداری کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن جو نہیں کرتے وہ ذرا یہ سوچیں کہ عورت جو ہے وہ پپٹ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ جانور نہیں ہے جسے آپ کھوٹے سے باندھ دیں، اس کے بھی رائٹس ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سانسیں دی ہیں، اس کو بھی وجود دیا ہے، اس کو بھی مقام دیا ہے، اس کو بھی حیثیت دی ہے، اس کو بھی اہمیت دی ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے ناظرین تو اس پہ قصور اس کا کیا ہے؟ مجھے ذرا یہ بتائیے۔ یہ سوال میں تمام لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب عورت اگر بیوہ ہو گئی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو منوس کہہ دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنا نوست بھرا وجود کہہ دیا جاتا ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، اس میں اس کا قصور کیا ہے ناظرین؟ قدرت نے جو لکھا تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن اگر ڈیورس ہو جائے تو یقیناً کہیں عورت کی غلطی بھی ہوتی ہے، کہیں مرد کی بھی غلطی ہوتی ہے، کہیں خاندان والوں کی بڑوں کی غلطی ہوتی ہے، کہیں رکھ رکھاؤ کی غلطی ہوتی ہے، اسٹیٹس کا فرق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس عورت سے اس کے جینے کا حق چھین لیں۔ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جیے، پرباج زندگی جیے۔ لہٰذا اس معاشرے کو ضرورت ہے ناظرین اس تعلیم کی جو تعلیم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ بیواؤں کو اور مطلقہ خواتین کو بھی اسی انداز سے توقیر ملنی چاہیے، عزت ملنی چاہیے، مقام ملنا چاہیے اور جینے کا حق ملنا چاہیے جیسا کہ اس معاشرے کے اندر مردوں کو ملا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ دو ممتاز شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب موجود ہیں، بلکہ یوں کہوں میرے دل کے جانب موجود ہیں، ممتاز عالم دین ہیں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین ہیں محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب۔ آپ دونوں کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور ممتاز ثنا خان جناب قاری شاہد محمود صاحب میرے بھائی موجود ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، انشاءاللہ آخر میں ان سے ہم منقبت کا نذرانہ بھی امام حسن پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سنیں گے۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں صاحب، قرآن کی روشنی میں پہلے بتائیے جو بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق ہیں اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ربی غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی اولاد میں 2 بچیاں تھیں اور ان کی ایک وائف تھی جو بیوہ ہو گئی۔ چچا صاحب نے اپنے بھائی جو شہید تھے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ اب بیوہ خاتون اپنی 2 بچیوں کو لے کر داد رسی کے لیے فریاد لے کر رحمت کونین کے دربار میں پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آ کر اپنا دکھ سنایا، اپنی قسم پرسی بیان کی اور اپنے شوہر کی شہادت کے بعد کے حالات کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس طرح چچا صاحب بچیوں کو ان کا حق نہیں دے رہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیات میراث نازل فرمائی، اللہ اکبر، اور قرآن نے بیوہ کو یہ حق دیا کہ اس کا شوہر کی جائیداد میں اس کی وراثت میں حصہ ہے، بچیوں کا بھی حصہ ہے۔ جو قرآن مجید نے وراثت کے اصول طے کیے اس کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے ان بچیوں کے چچا کو حکم دیا کہ ان کو ان کا سارا حصہ ادا کیا جائے، ان حصوں کے بعد جو بچے گا وہ اسبہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ملے گا۔ ایک تو قرآن مجید نے بیوہ خواتین کا یہ حق طے کر دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ غاصب ہو جاتے ہیں ان کو بتا دیا کہ ایسا نہیں کرنا بلکہ ایسا کرنا جیسے۔ آیات میراث کے بعد بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ ان لوگوں کا انجام بہت برا ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کسی نے اگر ایک بالش کسی کی زمین پر قبضہ کیا نا، قیامت کے دن اس کے سر پر ساری زمینوں کو لاد دیا جائے، اللہ توق ڈال دیا جائے گا، یعنی بیواؤں کو حق آپ نے وراثت کا جو دے دینا ہے۔ دوسری بات یہ تو تھا مالی حق۔ اب ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے، کیا وہ تنہائی میں اب زندگی بسر کریں گی صرف اپنی بچیوں کے ساتھ، یا ان کا آگے نکاح ہونا چاہیے؟ اب دونوں طرح کی تعلیمات قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلے قرآن مجید نے ایک بات طے کی، فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تمہاری ذمہ داری ہے کس کی؟ خاندان کے افراد کی اور سوسائٹی کی،
یہ سننے والے اپنی ڈیوٹی سمجھیں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے. اگر کسی محلے میں کوئی بیوہ ہے تو صرف اس بیوہ کی ڈیوٹی نہیں ہے رشتہ ڈھونڈے یا اس کے ماں باپ کی, سوسائٹی کے تمام افراد کی قرآن نے ذمہ داری طے کر دی ہے کہ سب مل کر اس بیوہ کا گھر آباد کرے, اس طلاق یافتہ کا گھر آباد کرے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, تم میں سے جو بے نکاح عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, چاہے ان کا سرے سے نکاح ہوا ہی نہیں, یا شوہر فوت ہو گیا یا وہ ڈائیورسڈ ہے, جو بھی بے نکاح ہے اس کے نکاح کی ذمہ داری چاہے وہ مرد ہیں یا وہ عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اے لوگوں تمہاری ہے کہ تم ان کے گھر آباد کرو. ٹھیک. قرآن مجید کی اس ایک آیت پر ہی اگر ہم لوگ عمل کرتے, ہماری سوسائٹی اس کے مطابق اپنی ذمہ داری فیل کرتی, تو جنید بھائی آج جو لاکھوں عورتیں پورے پاکستان میں بغیر نکاح کے جو انتہائی مشکل اور درد بھری زندگی گزار رہی ہیں, ان کا یہ حالات نہ ہوتے. صحیح بات. اور بسا اوقات تو وہ اتنی مجبور ہو جاتی ہیں, میرے علم میں ہیں ایسے واقعات کہ وہ اپنے بچیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے آخری حد تک چلی جاتی. اللہ اکبر. اللہ, میں وہ لفظ بیان نہیں کر سکتا. یہ کیوں ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے لوگ اس ذمہ داری کو فیل نہیں کرتے. اب وہ عورت جس کے بچے ہیں 3-4, ٹھیک ہے, اب وہ چاہتی ہے نہیں میں بچیوں کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ سوچتی ہیں نا عورتیں کہ میری بچیاں ہیں, اب میں کسی مرد سے شادی کروں گی تو میری بچیوں کا اس مرد کے ساتھ معاملہ ممکن ہے خراب ہو جائے. صحیح بات. اس کے کئی خدشے اس کو اندر سے پریشان کرتے ہیں, وہ نکاح والی جسارت نہیں کرتی. دل ہوتا ہے ضرورت غیر محرم ہوں گی نا میرا خیال ہے, غیر محرم ہوں گی. نمبر 2 اس کا جی چاہتا ہے, فطرتی تقاضا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ بچیوں کے لیے بچوں کے لیے اپنی زندگی قربان کرتی ہے. تو ایسی عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں جنت میں داخل ہونے لگوں گا تو ایک عورت آ جائے گی, میرے داخل ہونے سے قبل ایک عورت آ جائے گی. تو میں پوچھوں گا آپ کون ہیں, تو عرض کرے گی کہ میں وہ عورت ہوں جس نے اپنی بچیوں کے لیے یا اپنی اولاد چھوٹی تھی, بچیاں تھیں, بچے تھے, دوسری شادی نہیں کی, ان کے لیے وقف کر دی اپنی زندگی. تو سرکار کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کو ساتھ لے کر جنت. اللہ. یعنی ایسی عورت کو آپ نے بشارت دی ہے جو اگر قربانی دیتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوسائٹی کی اب ذمہ داری نہیں رہی. سب سے پہلی ذمہ داری ہے قریبی رشتہ داروں کی, کیونکہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے کہ وہ ان اقربین جو رشتہ دار ہیں وہ اس عورت کی حاجات پوری کرے, ٹھیک ہے, اور اس کے بچوں کی جو کفالت کریں. اور یہ صدقات میں سب سے افضل صدقہ ہے. بس اس ایک جملے پہ بات ختم کریں. حضرت سراقہ بن مالک جاشم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے مجھے فرمایا, الا ادلکم علی افضل الصدقہ, آج میں تمہیں بتاتا ہوں روئے زمین میں سب سے افضل صدقہ کیا ہے. سبحان اللہ. اس کی حضور کرم فرمائیں. ارشاد فرمایا ابنۃ کلتی مردودۃ الیک, تیری وہ بیٹی جو واپس لوٹ کر آ گئی. وہ چاہے شوہر فوت ہو گیا یا اس کو ڈائیورس ہو گئی, وہ واپس آ گئی. اب جو اس پر صدقہ کرو گے, یعنی اس پر جو خرچ کرو گے, اس کی ضروریات پوری کرو گے, اس کے بچوں کو پڑھاؤ گے, ان کو روٹی کھلاؤ گے, حضور نے فرمایا روئے زمین کے تمام صدقات میں یہ سب سے افضل صدقہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کمال بات ہے. اور اس میں میرا خیال ہے علامہ صاحب ایک میسج بھی آ گیا کہ والدین کے انتقال کے بعد جو بھائی اپنی اس طرح کی بہنوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے, ان کے لیے بہت بڑی ترغیب ہے کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مت سوچیں کہ 4 بھائی ہیں, کسی کے بھی گھر پہ بیچاری کبھی وہ کہیں پڑی رہے کبھی کہیں پڑی رہے, آگے بڑھ کے تھام لیں, کیونکہ اس سے افضل ترین صدقہ ہی کوئی نہیں. اچھا, احادیث کیا کہتی ہیں اس حوالے سے, جو بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بتائیے. جی ہاں, قبلہ مفتی صاحب بات اسی طرف لے کر چلے گئے ہیں. حدیث طیبات کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی ایک ایسا فرمان رحمت نشان ملتا ہے کہ جو بندہ بیوہ عورت کی خبر گیری کرتا ہے, اس کی داد رسی کرتا ہے, اس کی ضروریات پورے کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے, اس کے لیے مساعی کرتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا. اللہ اکبر. اور
جو راوی ہیں صحابی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی گمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ اس طرح سے ہے کہ جو عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے اور جو مستقل روزہ رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. یہاں ایک بات کی ذرا وضاحت آپ کر دیجئے ساتھ ساتھ. یہ سوال ایک میرے ذہن میں آ گیا. اگر فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر شخص کسی بیوہ کی متعلقہ عورت کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمارے یہاں بڑی منفی نگاہوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, یا ایک منفی سوچ ہے اس کی. یہ سوچ پھر کوئی بہت سے اچھے کاموں کو بھی روک دیا کرتی ہے. جی بالکل, یہ ایک ہمارا معاشرتی المیہ ہے. اور لیکن میں اگر اس کو مطلب ایک ڈائیورژن دینا چاہوں تو بیوہ کی مدد کرنا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اس کے دروازے پر راشن پہنچا دیں. بیوہ کی مدد کرنا یہ بھی ہے کہ آپ اس کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کریں, اسے گھر بسائیں, اس کو معاشرے میں مطلب ایک معیوب نظروں سے جو دیکھا جاتا ہے وہ ٹیگ اس کے اوپر جو بیوہ ہونے کے لگ گیا وہ اس سے ہٹائیے, اس کو دوبارہ سے نکاح والی کر دیجئے. یعنی اگر آپ اپنا سکتے ہیں تو آپ اپنا لیں, ورنہ کسی سے اس کا نکاح کروا دیں. بالکل اچھی جگہ, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک اس کی معاونت اور مدد کرنے کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ہاں تو اس کو اس کے حال پر, اس کے مطلب خود کے رحم و کرم پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا وہ خود سے کچھ کر سکتی ہے تو کرے, مطلب کوئی اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اور کوئی مطلب کہہ لیجیے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کو اس سے بیانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی خود سے فرد شخص جو ہے مطلب معاشرے کا اگر وہ بے نکاح ہے تو وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی بیوہ سے شادی کر لوں. حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ کی روشنی میں, سنت مطہرہ کی روشنی میں اگر ہم بات کریں, ہم عشق رسول کے آج بڑے دعوے دار بنتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات میں سے صرف ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو قواری ہیں. اور سب سے پہلے جو آپ کے حرم کی زینت بن رہی ہیں, کائنات کے مومنین کی پیاری جان, وہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کی بیوہ ہیں. آپ کے 2 شوہر جو ہیں وہ پہلے سیدہ خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنی جوانی کا وہ عین شباب کا جو وقت ہے کہ 25 سال سے لے کے 50 سال کی پیریڈ, وہ آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ گزار رہے ہیں. کمال بات یہ ہے کہ آپ جو بات فرما رہے ہیں, اتنی روشن مثالیں ہونے کے باوجود بھی جو ہے سوچ وہ یہ کہ پہلی شادی جو کرنی ہے بچے کی وہ باقرہ ہونی چاہیے, خوبصورت ہونی چاہیے, بڑا گھر ہونا چاہیے, پیسے والے ہونے چاہیے. اگر یہ خدا نخواستہ یہ بات کر دے بچہ کہ میں کسی بیوہ سے متعلقہ شادی کرنا چاہتا ہوں, تو کہتے ہیں جی اس کے دماغ میں خلل ہو گیا, جی بالکل چیک کراؤ. یہ سوچ ہو گئی نا, چیک کراؤ اس کو. جی بالکل ایسے ماں باپ, بہنیں, بھائی سب جو ہے وہ اس کی مخالفت کریں گے اور اس کو مطلب معاونت نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے. حالانکہ وہ یہ سوچیں کہ جس گھر میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے, خدا نخواستہ اس گھر میں بھی یہ ثانیہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی گھر میں بیائی ہوئی بیٹی بھی کسی حادثاتی طور پہ مطلب بیوہ ہو کے واپس گھر آ سکتی ہے. تو وہ کیا خود اس بات کی پھر کوشاں نہیں ہوتے؟ بہت صحیح بات. ترجیحات جو ہے نا مطلب اس کا تعین درست نہیں رہا. ہم اگر مطلب اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچنا شروع کرتے ہیں کسی کی بہن بیٹی کو, تو پھر ہمارے لیے رستے کھلیں گے. اور وہ رستے وہی ہیں کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کھلتے ہیں, اور پھر بشارتیں ہمارے جو ہے وہ دامن میں آ کر گرتی ہیں, اور ہماری دنیا کیا آخرت بھی سنورتی ہے. بالکل, یعنی اپنے لیے پیمانہ کچھ اور ہے, دوسروں کے لیے پیمانہ کچھ اور ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ پیمانہ ہے کہ جس کی روشنی میں اگر باتوں کو دیکھیں تو بڑا واضح اسکیل ہمیں نظر آتا ہے. فرمائیے. جی, سیرت النبی میں ایک تو بہت بڑی مثال آپ نے, علامہ ہاشمی صاحب نے بھی, آپ نے بھی کوٹ کی, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نور ہے. سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے نکاح فرمایا حضرت سودا سے. حضرت سودا کی ایج تھی 50 سال اور نبی کریم علیہ السلام کی ایج تھی 35 سال. جی جی جی, 15 سال کا ڈیفرنس بھی ہے. اور سیدہ سودا بیوہ بھی ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے انہیں سہارا دیا. اسی طرح جو بعد کی جتنی خواتین, حضرت صفیہ, حضرت جویریہ, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت جہش, زینب بنت خزیمہ, حضرت ماریہ قبطیہ, حضرت سیدہ سودا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمر ہیں, 35 سال نہیں. اچھا, ہم عمر ہیں, حضرت نے تشریف فرما دی. تو اب دیکھیں کہ تمام جو ازواج ہیں, ان ازواج جتنی بھی ہیں وہ پہلے نکاح سے تھیں, پھر نکاح ان کے شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں قائم نہیں رہا, نبی کریم علیہ السلام نے سہارا دیا. یہ آج کے مردوں کے لیے ایک بہت بڑا اسوہ ہے. جن لوگوں کو گھروں سے پرابلم نہیں ہے, جن کی خواتین اپنے شوہروں کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی ہیں, اور جن کے گھروں میں ایسا کوئی طوفان بھی نہیں آئے گا, ان مردوں کو ضرور چاہیے کہ وہ دوسری شادی کریں, ورنہ یہ بیچاری خواتین کہاں جائیں گی. اور میں ایک اور بات آپ سے کروں, بیوہ خواتین سے زیادہ پریشان ہیں طلاق یافتہ خواتین. ایسا ہی ہے.
ان کی ایج 40 سال سے کم ہے تقریباً، جتنی طلاق یافتہ 22 سے 40 کے درمیان ہے، اور ان کی جو دکھ ہے وہ بیوہ سے بڑا ہے. صحیح. بیوہ کو پھر لوگ قبول کر لیتے ہیں نکاح کے لیے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں، وہ اس کی ذات پر کوئی داغ نہیں لگاتے. طلاق کے بارے میں لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس نے ضرور کوئی خطا کی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے کہ صحیح عورت گھر نہیں بسا سکتی ہے، بسا نہیں سکتی، لہذا اس سے نکاح نہیں کرنا. یہ طلاق یافتہ خواتین زیادہ پریشان ہیں. سر ایک اور پریشان کن بات ہے جو بیچ میں آپ نے بات فرمائی، بات آپ روا روی میں تو فرما گئے، لیکن یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دوسری شادی جو ہے کر لینی چاہیے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ یہ معاذ اللہ مجھے کہتے ہوئے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن اگر عورت جو مرد جو ہے وہ اگر منہ کالا کر کے آ جائے سیٹرڈے نائٹ کو تو عورت پھر جو ہے وہ لان تان کر کے قبول کر لے گی کہ میرا سردار ہے. لیکن اگر وہ دوسری شادی کی بات کر دے، چاہے باقرہ سے کرے یا طلاق یافتہ بیوہ سے، یہ نفسانی خواہشات کا اثیر ہے، پورے خاندان کے اندر ذلت اور رسوائی شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ رہے ناظرین، بس ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور پھر سیرت صحابہ کی روشنی میں پوچھیں گے. اور ایک بات اور کہ آغوش زینب کے نام سے ایک تنظیم مفتی صاحب کی ہے ماشاءاللہ، اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے، خاص طور پہ بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حوالے سے. یوں جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں. پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے اور بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق پر بات ہو رہی ہے. وقفے سے قبل مفتی صاحب ایک بات فرما رہے تھے کہ ایک سے زائد شادیاں ہونی چاہیے معاشرے میں، تو میں نے ان سے عرض کیا وقفے پہ کہ اس پہ مستقل پروگرام بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ معاشرے کے اندر جو ہمارے یہاں سوچ بنی ہوئی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنا منہ کالا کر کے آ جائے تو اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ دوسری شادی کی بات کرے اسے نفسانی خواہشات کا اسیر کہا جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب یہ سوچ ہی ختم ہو جائے گی ناظرین تو مجھے بتائیے کہ مطلقہ خواتین اور بیواؤں کو کون اپنائے گا. علامہ صاحب، صحابہ کی سیرت کی روشنی میں، اب صحابہ تو ایک ایک وقت میں جو ہیں وہ ایک سے زائد شادیاں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں بھی وہی پیمانہ کہ مطلقہ کیا، بیوہ کیا، باقرہ کیا، وہاں تو کوئی قید و بند نہیں تھی. ہم نے ہندوستان کی جو تمدن، ان کی تہذیب ہے، اس کلچر کو اپنے اوپر ایسا حاوی کر لیا کہ ہمارے یہاں تو اس سوچ کو بھی جو ہے مطلب گناہ سمجھا جاتا ہے. جی ہاں، یہ دونوں طرف معاملہ ہے قبلہ جنید بھائی. اب دیکھیے کہ ایک تو بیوہ ہے نا، اگر ہم بات رنڈوے کی کریں، وہ رنڈوا ہونے کے بعد بھی اگر مطلب جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، رنڈوا لفظ مناسب اتنا نہیں ہے، تو وہ بھی اگر شادی کرنا چاہے نا تو اس کو بھی لوگ عیب کی نظروں سے دیکھتے ہیں. حالانکہ اب تو بھائی مطلب اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے. اور اگر ہم سیرت صحابہ کی روشنی میں بات کریں تو ان کے دلوں میں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نور اترا ہوا تھا اور وسیع القلبی اتنی تھی کہ اگر آپ دیکھیں حضرت سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، غزوہ موتا کا وقت ہے، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، مکتب کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ان کو کون اپناتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ صف اول میں سب سے جو کہہ لیجیے کہ افضل البشر ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی زوجیت میں لے لیتے ہیں. کیسی بات؟ جی ہاں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتے ہیں آپ پھر بیوہ ہو جاتی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ پھر پیارے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جو کہ حضرت جعفر طیار آپ کے بھائی بھی، اللہ اکبر، ان کی جو اولاد ہے وہ آپ کے بھتیجے بھی ہیں، اور پھر ایک بیٹا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مطلب کتنی بڑی عظیم ہستیوں کی زوجیت میں آپ رہی ہیں. جی ہاں، اور کسی نے اپنانے میں آر محسوس نہیں کی. بالکل ایسی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سیدتنا عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ زوجہ ہیں. جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ اپنی زوجیت میں لے لیتے ہیں. جب ان کا انتقال ہوتا ہے تیسرے اپنی زوجیت میں لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ مطلب اختصار کے ساتھ عرض کروں، اب تینوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو اہل عرب میں، مدینہ منورہ میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ شہداء کی بیوہ ہیں. کسی نے اگر منصب شہادت پر فائز ہونا ہے تو سیدہ عاتقہ سے جو ہے وہ شادی. اللہ اکبر. یعنی آپ یہ یہاں رک کے ذرا سا کلام فرمایا.
آپ کمال دیکھیں کہ سوچ کی تبدیلی کیسی آ گئی کہ وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے شہداء کی بیوائیں جن کو شہادت اختیار کرنی ہے ان سے نکاح کر لیں. کیا بات ہے جی. اور دوسرا نکاح جن سے ہوتا ہے وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے نکاح کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرے مطلب جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں پھر تیسرا نکاح ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اس چیز کو ایک خوش دلی کے ساتھ اپنایا جائے اور اس کا دروازہ کھولا جائے. اس کو جو ہم نے بالکل کہہ لیجیے کہ کئی قفل لگا کے بند کر کے رکھ دیا ہے اس کی وجہ سے معاشرتی برائیاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور اس کا ہمیں ادراک ہے اور جان بوجھ کے مطلب کہہ لیجیے کہ ہم اس کو درست نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, حل نہیں کرنا چاہ رہے, اس کی حل کی طرف نہیں آتی. بالکل ٹھیک. اچھا جی, اب ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے ریلیونٹ, کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے, چونکہ میرے علم میں تھوڑا بہت ہے اس حوالے سے, آپ بہت کام کر رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں. آغوش زینب جو آپ نے تنظیم قائم کی ہے, ذرا اس کی تھوڑی سی تفاصیل لوگوں کو بتائیے. جنید بھائی, ہم نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کرب کو محسوس کیا ہے. ہمارے قریبی عزیزوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں, بیوہ بھی, طلاق یافتہ خواتین, تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا تو ہم نے اس پر پھر تحقیق کی. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کی خدمت کرنا اس دور کا اہم ترین موسٹ امپورٹنٹ شرعی تقاضا ہے. واہ واہ, اہم ترین ذمہ داری ہے, دینی ذمہ داری ہے ہماری. واہ. سو ہم اس کے لیے ہم نے ایک ادارہ قائم کیا آغوش سیدہ زینب کے نام سے, جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد تمام اہل بیت کو اپنی ہوش میں لیا اور آج نسل رسول ہر طرف پھیلی ہوئی. ماشاءاللہ. الحمدللہ جناب. پھر اس پر ہم نے اپنا جو میکانزم ترتیب دیا کہ ہم نے کس کس دائرے میں رہ کر ان کی خدمت کرنی ہے تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی خدمت اور اعانت بھی ہو. ہم نے اس کی 3-4 شعبے بنائے ہیں. پہلا شعبہ بنایا ہے کہ ہمارا جو میرا پیج ہے مفتی محمد فاروق القادری سے فیس بک سے, تو اس پہ ہم نے ایک لنک دیا ہوا ہے. تھرو لنک اس کو بیوہ خواتین یا طلاق یافتہ خواتین فل کرتی ہیں, ہمارے پاس ان کا ڈیٹا آ جاتا ہے. اچھا, پورے پاکستان میں جہاں کہیں ہوں. اچھا, پاکستان کی سطح پہ کسی بھی جگہ, وہ 1 منٹ میں گھر میں بیٹھ کے فارم فل کرتے ہیں, سبمٹ کرتے ہیں, ہمیں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری جو ٹیم ہے اس پر ورک کرتی ہے, تحقیق کرتی ہے. جو مجبور لاچار ضرورت مند خواتین ہم انہیں راشن بھیجتے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. کراچی سے لے کر بلکہ بلوچستان سے لے کر گلگت تک سبحان اللہ ہمارا راشن الحمدللہ ان خواتین کے گھر میں پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اور بڑی آسانی کے ساتھ ماشاءاللہ. ہمارا طریقہ کار ہے, باعزت طریقے سے پیکنگ ان کے گھر پہنچ جاتی ہے, ان کے دروازے پر. دوسرا جناب, اچھا میں یہ بھی عرض کروں تحدیث نعمت کے لیے جنید بھائی, رمضان شریف سے 2 ہفتے قبل میں تھر پارکر گیا. اچھا, ماشاءاللہ. اور 35 دیہاتوں کا میں نے وزٹ کیا. وہ میرا آپ سے رابطہ ہوا تھا, آپ نے بتایا تھا تھر پارکر گیا ہوں میں. اور تھر پارکر میں 35 دیہاتوں کا میں نے وزٹ کیا اور بیوہ خواتین کے خود میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کوائف جمع کیے. پورے تھر پارکر میں ایک عورت بھی طلاق یافتہ کوئی نہیں ہے. طلاق یافتہ ایک عورت بھی نہیں ہے تھر پارکر. سبحان اللہ. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں روایت ہی نہیں ہے طلاق دینے کی. کیا اچھی بات ہے. البتہ وہاں پر جو ہندو کمیونٹی کے گاؤں ہیں وہاں پر ایسے کیسز تھے, ہمارا راشن ان کو بھی جاتا ہے. دوسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ میں بتانا چاہوں گا, آپ کو 1 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم, خصوصی طور پر ہماری نظر میں بیوہ یا طلاق یافتہ بہنوں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے ان کا رشتہ کرایا جائے. بہت اچھی بات ہے. فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ, بغیر کسی حرص طمع کے ہم نے اس پر پورا ایک بورڈ بنایا ہے. اور ہمیں جو نکاح کے لیے اپنا ڈیٹا بھیجتے ہیں, اسی طرح پوری دنیا سے مرد بھی ڈیٹا بھیجتے ہیں. ماشاءاللہ. تو مناسب رشتہ جو ہمارا ادارہ میچ کرتا ہے, دیکھتا ہے, تو ان کا آپس میں رابطہ کروا دیتا ہے تاکہ ان کے گھر آباد ہوں. سبحان اللہ. اور الحمدللہ متعدد شادیاں ہو بھی چکی ہیں. سبحان اللہ. اور ادارہ حسب توفیق رشتہ کرانے کے علاوہ رشتے کے بعد شادی کے مراحل میں اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا اچھی بات ہے. ناظرین کرام, یہ بڑا کمال کام ہے آغوش سیدہ زینب کے نام سے جو مفتی صاحب کر رہے ہیں. میں پرسنلی تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کام میں دام درم قدم سخن جس انداز سے آپ شرکت کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں, ہمیں کرنی چاہیے. میری بہت ساری دعائیں مفتی فاروق القادری صاحب کے لیے اور آغوش سیدہ زینب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام پاک کے صدقے سے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور جو مقصد یہ لے کے چلیں اس مقصد میں انہیں کامیابیاں عطا فرمائے. شہزاد قادری صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب قادری صاحب فرمائیے. جی, میں مفتی اپنا فاروق الحسن صاحب سے کہنا چاہ رہا تھا
فاروق قادری صاحب سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے نکاح کی اجازت ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ کوئی بھی خاتون اجازت ہی نہیں دیتی. یہ بھی ہمارے اس غم کا میں رونا وقفے میں رو رہا تھا مفتی صاحب سے، میں نے کہا اس پہ پروگرام کریں آپ تاکہ کنفیوژن دور ہوں. میں بار بار درخواست کر رہا ہوں ان سے یہ. جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قاری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی خواتین کو جو حضرات کرنا چاہتے ہیں دوسرا نکاح، یہاں پر جناب ہمارے یہاں پہ یہ قسم کا وہ ہندوانہ کلچر کہوں گا کہ وہ اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے کہ وہ دوسرے نکاح کا تو کوئی ایکسیپٹ کرنا ہی ہر دوسرے مرد کا یہ سوال ہے اور ہر دوسرے مرد کی یہ چاہ ہے کہ اس موضوع پہ بات ہونی چاہیے. مفتی صاحب گیند آپ کی کورٹ میں بلکہ آپ کی کورٹ میں، کیونکہ آپ سے گفتگو ظاہر ہوئی. فائنل کامنٹ کیونکہ وقت بہت کم ہے. جی آج ہم بات مطلقہ اور بیوہ معاشرتی رویے تجاویز ذرا سا مطلب دیجیے لوگوں کو. جی تجویز بس اس میں سب سے بڑی تجویز تو جیسے مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ اس بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق کی پاسداری کا اس سے سوا اور کوئی حل نہیں ہے کہ ان کو اپنایا جائے، ان کو جو ہے وہ جگہ دی جائے، ان کے ساتھ نکاح کیا جائے تاکہ ان کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہو سکیں، ان کے ساتھ جو متعلقہ بچے ہیں ان کے حقوق محفوظ ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ وہ ایک طرح سے یتیم پروری کر رہے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے. بیوہ پروری کر رہے ہوتے ہیں، اس کی آپ کو بشارتیں ملتی ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل. بہت شکریہ. بارے میں ایک رائے یہ ہے، ایک تو دیکھیں جی ہمارا جو یہ گوشِ زینب ہے یہ پاکستان کا منفرد ادارہ ہے، لیکن یہ ناکافی ہے. یہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ ایک ادارہ کبھی بھی یہ فل نہیں کر سکتا. ہر جگہ ایسے اداروں کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر میں درخواست کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کے لیے ایک اسپیشل ادارہ قائم کریں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، جو ان کو ماہانہ اخراجات دے، جو ان کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات اٹھائے، اور گورنمنٹ خود ذمہ داری لے اور قانون بنائے کہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کے رشتے کروانے. بہت اچھا پروپوزل ہے. مجھے اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ سحری میں زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.